فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسلكم أموالكم إن يسلكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم کہ تم اپنے آپ کو کمزور مت محسوس کرو اور یعنی اپنے آپ کو بالکل دوسروں کے آگے گرا پڑا سمجھ کے مت رہو، اور اگر تمہارے پاس طاقت ہے اور طاقت کے ذریعے سے تم قبضہ بھی کر سکتے ہو، حملہ کر کے جیت بھی سکتے ہو، لیکن اگر لوگ تم سے صلح کی بات کریں تو صلح کو قبول کر لو، اور سربلندی جو ہے وہ تمہارے لیے ہی ہم نے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال سے تم جو کچھ کرتے ہو ان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بیکار نہیں ہونے دے گا انہیں۔ اور دیکھو یہ دنیا کی جو زندگی ہے، اگر صرف دنیا کی حد تک ہی اس کو رکھا جائے تو یہ بس خالی کھیل کی ہے، دل لگانے کی چیز ہے، دل لگانے کے لیے حد تک ہے یہ، لیکن اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے تم ایمان کے ساتھ رہو اور تقوی اختیار کرتے رہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں رہنے کا بھی اجر دے دے گا، اور تمہیں جو اللہ نے مال دولت سے نوازا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تم سے مال مانگے، اور یہ بات تو طے ہے کہ اگر وہ تم سے مال مانگ لے گا اور تم سے ذرا بہت ہی زور دے کے مانگے گا تو تم سب سے پہلے تو بخل پہ چلے جاؤ گے، تم کہو گے ہے ہی نہیں، کم پڑ گیا ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اور تمہارے اندر سے اس طرح سے کھوٹ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ چلو اب ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ لاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اب جو خرچ کے رک جاتا ہے، اپنے آپ کو کنجوسی میں ڈال دیتا ہے، تو اس کی کنجوسی جو ہے اس کو ہی نقصان پہنچائے گی، وہ اپنی کنجوسی کا خود ہی شکار بنے گا۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مالدار بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے، اور تم محتاج ہو، تمہارے پاس جتنی بھی دولت آ جائے تمہاری محتاجی اللہ کے سامنے ختم نہیں ہو سکتی۔ اب اگر تم ہماری باتیں سننے کے بعد منہ پھیر کے نکل جاتے ہو تو ایک بات سمجھ لو کہ تم اگر آج ہو، ہم تم سے موقع دے رہے ہیں، تم کو موقع دے رہے ہیں، اور تم اس موقع کو ضائع کر دیتے ہو تو نہ تو ہم تمہارے انتظار میں بیٹھے رہیں گے، نہ تمہارے بغیر ہمارا کام رک سکتا ہے، تو ہم کسی اور قوم کو لے آئیں گے، پھر یہ سمجھ لو کہ پھر تمہارا کوئی رہنے کا وجود بھی نہیں رہے گا، تمہارا اپنا کوئی دنیا میں وجود بھی نہیں بنا رہے گا، تم جیسے لوگ جو ہیں ہمارے لیے بے ضرورت ہو جائیں گے۔ میں جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مطلب اس میں اصل میں میں پوری آیتیں تو ہر آیت میں ایک نہ ایک موضوع ہے، مضمون ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں 2-3 مضمون ایسے ہوتے ہیں یا ایک مضمون ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ قابل توجہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا تھوڑا سا یعنی ہم سے تعلق بھی اس کا ہوتا ہے۔ تو جیسے پچھلی آیتوں میں کچھ چیزوں کو میں نے وہ کیا تھا، اب اس دفعہ اس میں آیت میں جو اگر بہت ہی کی پوائنٹس اگر اس میں ہیں تو وہ 3 پوائنٹس ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اسلام جو ہے وہ اپنی حکمرانی کے لیے بھی آیا ہے، انسانوں کے اوپر دلوں پہ بھی حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، اور انسانی زندگی میں اور انسانی جو ملک ہیں، زمینیں ہیں، ان پہ حکمرانی کے لیے آیا ہے، لیکن اسلام کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، اور جنگ میں اسلام کا مقصد جو ہے وہ مطلب یہ کہ جو ظالم ہو، مظلوم ہو، اور جس نے کچھ کیا ہو کچھ نہیں کیا ہو، سب کو ایک ساتھ مطلب یہ کہ رونتے ہوئے، کھدیڑتے ہوئے، خراب کرتے ہوئے چلے جانا بھی مقصد نہیں ہے۔ تو اگر کفر کے ساتھ بھی کوئی رہنا چاہتا ہو اور وہ اس کا مسلمانوں کے ساتھ معاملہ اس کا تباہی پھیلانے کا نہ ہو، لڑائی کا نہ ہو، سازشوں کا نہ ہو، تو تم صلح کے لیے ساتھ رہ سکتے ہو، ہمیں تمہیں اس پر اعتراض نہیں ہے،
کہ تمہاری حکمرانی بنی رہے، لیکن جو لوگ حکمران کو مسلم دور علاقے میں اپنے کفر کے ساتھ رہنا چاہیں پرامن طور پر، تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ تم جو ہے بے بسی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ دنیا میں رہو. یہ ہم تمہیں نہیں دیکھنا چاہتے کہ تم ایسا مت کرنا، اپنے آپ کو رسوا مت کرنا اور اپنے ذریعے سے اسلام کو رسوا مت کرنا. تو گویا دوسرے الفاظ میں صلح صفائی کرنا ذلت کی یا بے عزتی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت کی بات ہے. اصولوں پہ قائم بھی رہیں اور دوسروں کو بھی ان کو آزادی کسی حد تک دے دیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند رہو گے. سربلندی ہم نے تمہارے لیے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر تمہارے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، تمہارے ساتھ اللہ کا ایسا وہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معیت اور ساتھ مل گیا تو اس کے بعد تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اعمال ہیں وہ کاؤنٹ کر لیے ہیں، تو ذرے کے برابر بھی خیر کو نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ. یعنی اس کو نہ تو بھولے گا، نہ ان کو غلط طریقے سے لکھا جائے گا، نہ ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جائے گا، نہ ان کے یہ ہوگا کہ کچھ چھوڑ دیے کچھ چھوڑ نہیں لیے. ہر چیز کا ہم پوری طرح سے حساب رکھیں گے اور ضائع نہیں ہونے دیں گے ان کو. اور یعنی اس میں پہلا نقطہ یہی ہے. یعنی اس نقطے کو اگر آپ غور کریں تو میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ اسلام کا ایک اپنا قانون جنگ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون جنگ کو باقاعدہ برت کے اس کے ذریعے سے پوری زندگی میں نمایاں عمل کر کے بتایا ہے. تو یہاں پر جہاں پر یہ تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ جنگ کے لیے تیار رہیں، وہیں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر صلح ہو سکتی ہے تو صلح پہ بھی تیار رہیں. بلکہ اگر اس کو یوں کہا جائے کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجبوری ہوگی تو لڑیں گے، ورنہ ہم صلح صفائی کے آپشن کو پہلے رکھیں گے. اسی لیے اسلام نے ہمیشہ انسانوں کے لیے 3 آپشن رکھے ہیں کہ یا تو آپ مسلمان ہو جائیں تو ہمارے بھائی ہیں اور آپ اور ہم برابر ہوں گے، آپ کے حقوق وہی ہوں گے جو ہمارے ہوں گے. نیا مسلمان اور پرانے مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ابو سفیان مسلمان ہو جائے تو وہ بھی صحابی کہلائیں گے، معاویہ ان کے بیٹے مسلمان ہو جائے تو وہ بھی صحابی کہلائیں گے. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ ایشو نہیں ہوگا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں رکاوٹ نہ بنے، اور آپ یہ ہم سے، اگر آپ کے ملک میں رہتے ہیں تو آپ ہمیں کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ کو مذہب کی آزادی ہوگی اور ہم آپ کے مذہب میں مداخلت نہیں کریں گے. اور اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو آپ یہ وعدہ کر لیں کہ ہم مسلم ملک میں رہیں گے اور مسلمان ملک کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو سازش میں آئے یا باہر والوں کی مدد میں آئے یا اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوئی بات ہو. کھلے عام اور چھپے عام دونوں طریقے، چھپے ہو یا کھلے ہو، تو اس کو وہ کر لیں. تو یہ سلم ہے، آپ نے دیکھا یہ لفظ جو ہے سلام سے نکلا ہے. سلام کے معنی تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو اس کے 3 ویریشن بنتے ہیں. ایک تو سلامتی ہے، یعنی اسلام سلامتی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کا جو نام سلامتی کا ہے وہی اسلام کا نام بھی ہے، کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیا تو ہماری بھی سلامتی ہو گئی، یعنی ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے، اور دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے اس کی نعمتیں اسلام کے ذریعے سے جو ملنا ہے وہ ملیں گی، اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. تو اس کے 2 ترجمے عام طور سے کیے جاتے ہیں. آج کل کے زمانے میں جو بہت پسندیدہ ترجمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اسلام پیس کا نام ہے، امن کا نام ہے. لیکن اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر سلامتی کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ اسلام کے ساتھ ہے، دوسرا حصہ نتیجے کی شکل میں. تو اسلام میں سلامتی ہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سپرد کر دینے سے. یعنی جب ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کے آگے ڈال دیا، سرنڈر کر دیا، تو ہم نے اپنے نفس کے مقابلے میں اللہ کی سلامتی کو پسند کر لیا. تو یہ تو پہلا حصہ ہے. اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب ہم کو سلامتی، اللہ کی سلامتی کو ہم نے قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو امن مل گیا، پروٹیکشن مل گئی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور پھر اس کے بعد وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں جس سے ایمان خطرے میں پڑ رہا ہو، ظلم کر کے وہ اسلام کو خراب نہیں کریں، تو ہم ان کو امن دے دیں گے. یعنی دنیا کے اندر بھی امن ہوگا اور آخرت میں یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہوگی. اور قرآن مجید میں نے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، جب تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہیں تو اس جھکنے کو پورا بنا دو. ٹائم بینگ نہ ہوگا پارٹ ٹائم جھک رہے ہیں، نماز میں تو جھک گئے لیکن باقی وقت میں اکڑے ہوئے ہیں.
پارلیمنٹ میں اکڑ گئے، مطلب یہ کہ کوئی اپنی ذرا سا عہدہ مل گیا تو اکڑ گئے، اور مسجد میں آئے تو اللہ کے آگے زار و قطار بھی رو رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، اور باہر جا کے دوسروں کو بھی سجدہ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ لفظ نکلا اس سے، دوسرا لفظ اسی سے نکلا ہے، وہ ہے صلح صفائی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ سے اپنے آپ کو بچا لیں اور جنگ کے بغیر مسئلہ حل کر لیں، جس کو ہم کہتے ہیں پیسفل ایگریمنٹ، تو یہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ چونکہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور سلامتی میں چونکہ انسان کو ایمان لانے کا اجازت ہے، وہ چاہے تو لائے چاہے تو نہ لائے، تو اگر فرض کیجئے کہ وہ اسلام اپنی پسند سے لاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں لاتا تو اس سے پھر ایک ہی مطالبہ ہوگا، مسلمان اگر تم نہیں ہوتے تو مسلمانوں کو تم پریشان نہیں کرو گے، یعنی ان کے ساتھ تو امن کے ساتھ رہو گے۔ یہ افراد میں بھی ہوگا، اور ظاہری حکومتوں کا مسئلہ بھی ہوگا، جب حکومتیں ہوں تو وہی معاہدہ امن کرتی ہیں۔ اب آج کل جیسے اقوام متحدہ ہے کہ جو اس کے ممبر ہیں ایک طرح سے یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے، اور ہم مطلب یہ کہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن جب ہمارے پاس سیکورٹی میں ویٹو پاور ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو حملہ کر کے بھی اس کو امن کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو ایک تو اس سے یہ دوسرا ویریشن نکلتا ہے جو اس کے روٹ ورڈ میں تھوڑی سی تبدیلی سے آتا ہے۔ تیسرا لفظ اسی سے بڑا دلچسپ نکلتا ہے، وہ ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو آپ کہیں سرنڈر کر دینا مجبوری میں۔ بھلے ایک پولیس والا ہو، وہ ہتھیار لے کے آ جائے تو اس سے کہ اپنی چیزیں پھینکو، تمہارے ہاتھ میں جو ہتھیار ہے پھینک دو، یا اپنے آپ کو سپرد کر دو میرے، تو وہ بھی اسی سے نکلتا ہے۔ لیکن اس میں انسان کی ذاتی پسند و ناپسند نہیں ہوتی، بلکہ مجبوری ہوتی ہے، تو وہ مجبوری کا اسلام ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آج مسلمان بن کے رہنا چاہتا ہے تو چوائس پہ ہے، آزادی پر ہے، اور اس کا بدلہ ملے گا اجر میں، اچھا اجر ملے گا۔ لیکن قیامت کے دن سب مسلمان بن کے آئیں گے، تو جو مسلمان تھا وہ تو ہو گئی، لیکن جو مسلمان نہیں تھا وہاں بھی وہ مجبوری میں مسلمان بن چکا ہوگا، تو اب اس کے پاس کوئی بغاوت کرنے کا یا کچھ منوانے کا اب اس کے بعد رہے گا نہیں۔ تو تینوں لفظ ایک دوسرے سے نکلتے ہیں۔ اسی میں ایک لفظ اور ہوتا ہے کہ وہ ایک لفظ ہوتا ہے فقہ میں سلم کہتے ہیں اسے، اس میں اللام کے زبر کے ساتھ ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ جس کہتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ، یعنی آپ نے فرض کیجئے کھیتی کسی کی ہے یا کوئی پیداوار ہے، پھل ہے، تو آپ نے کہا بھائی مجھے یہ پھل جو ہے نا، یہ پیداوار آئے گی تو مجھے اتنے پھل دے دینا، تو صاحب آپ پیسے ابھی دے دیجئے تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو اس میں آپ نے پیسے ابھی دے دیے لیکن سامان آپ کو بعد میں ملے گا، تو اس کو سلم کہتے ہیں، یعنی کیش آپ نے ابھی دیا ہے لیکن اس کی قیمت آپ کو بعد ملے گی۔ تو اسلام میں ایسی چیز اجازت ہے، لیکن جو چیز آپ لیں گے وہ متعین ہونی چاہیے، کہ مثلا فرض کیجیے اگر گیہوں ہے تو کون سے رنگ کا ہوگا، کون سے کوالٹی کا ہوگا، کتنی مقدار میں ہوگا، یعنی اس کی پوری چیزیں جو ہیں مکمل طور پر طے ہونی چاہیے، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ابھی لے لیا، فرض کیجئے مثلا آپ نے کہا بھائی 1000 روپے لے لو مجھ سے، اچھا جب وہ بازار میں مارکیٹ میں آئے تو 1200 کا تھا، تو آپ کو گویا 200 روپے بچ گئے، اس میں آپ نے پہلے پیسے دے دیے تھے۔ اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کو فائدہ یہ ہوا کہ اس کو 1000 ابھی مل گئے، تو اس کی جو ضرورتیں ہوں گی، بیج خریدنا ہے یا اور کوئی کام کرنا ہے، تو وہ اس کو جو ایک سال کے بعد یا 6 مہینے بعد ملتے، اس کو ابھی مل گیا، تو دونوں کا فائدہ ہے اس میں۔ لیکن اسلام نے اس کو بہت ہی لمیٹڈ طور پر اجازت دی ہے، یعنی کہ بالکل کھلا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑی کرتے ہیں۔ تو خیر یہ تو ایک سائڈ کا ایشو تھا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس میں جو قانون جنگ ہے اسلام کا، اس میں ہمارے ہاں، میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہاں جتنے وزیر جنگ ہوتے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنگ عظیم ہو رہی تھی تو اس زمانے میں جو منسٹر ہوتے تھے ان کو منسٹر آف وار کہتے تھے۔ اس کے بعد سے ہم لوگ زیادہ پرامن ہو گئے ہیں، تو ہم اس کو وزیر دفاع کہتے ہیں، جبکہ کام اس کا جنگ کرنا ہی ہے، حملے کرنا، حملے کی پلاننگ کرنا، بلکہ حملے کے لیے سازش کرنا تاکہ کوئی پہلے وہ حملہ کر دے پھر میں اس کو مارنے پہنچوں دفاع کرتے ہوئے۔ اور اچھا جب وہ دفاع ہو جائے اور حملہ ہو جائے تو پھر حملے کے بعد پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑے سارے اصول غائب، ساری انسانیت غائب، جی۔ اور اس کے ساتھ جب اس کو اگر اس نے ہتھیار ڈال دیے تو اس کے بعد بدترین سلوک اس کے ساتھ ہو،
تو اسلامی طور پر جو وزیر اسلام کا جو قانون تصور ہے وہ یہ کہ وار از ریئلی لاسٹ چوائس، ناٹ فرسٹ چوائس. لیکن ظاہر ہے کہ فرسٹ چوائس ہو یا لاسٹ چوائس ہو، تیاری تو رکھنی ہے آپ کو. یعنی آپ مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی مطلب یہ کہ جب کہ ہم جنگ نہیں کرنی تو ہماری ہتھیار بھی ختم، پولیس بھی ختم، فوج بھی ختم، نہیں، وہ تو آپ کریں گے. اور وہ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، لوگوں کے لیے جتنی قوت تمہیں میسر ہے اس کے مطابق تیاری جاری رکھو. گھوڑے ہیں، گھوڑوں کا مطلب آج کے زمانے میں ٹینک ہیں، جو بھی چیزیں ہیں ان کو تیار رکھو، تاکہ دشمن یہ سوچ کے نہ حملہ کر دے کہ بھائی یہ تو نہتے ہیں، جو چاہیں گے ہم کر لیں گے. تو ڈیٹرنٹ کی پالیسی ہے. یعنی اگر یوں کہا جائے کہ اسلام کا جو میدان جنگ ہے وہ ڈیٹرنٹ ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ اب میرے پاس بندوق آئے گئی تو لازماً مجھے چلانی پڑے گی، گولی ہے اس میں تو لازماً کسی کو مارنا ہی پڑے گا مجھے، ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ، جب فرسٹ آپشن پیس ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جنگ بھی اگر ہوگی تو محدود طور پر ہوگی. یعنی لاسٹ آپشن جب ہوگا تو وہ کھلے عام نہیں ہوگا، جس کو چاہے قتل کر دے. تو اب بچے کو نہیں ماریں گے، بوڑھے کو نہیں ماریں گے، زخمی کو نہیں ماریں گے، عورتوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے. پھر اس کے بعد اگر وہ قیدی ہو جاتے ہیں تو ان کی پوری انسانیت کے ساتھ ان کے حقوق ہوں گے، احترام ہوگا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بھی یہ بات کہی ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اے نبی اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ یہ کہیں کہ ہم جنگ سے رک کر معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے معاہدہ کر لیں. اچھا، اس میں دو باتیں الگ الگ ہیں جس کو سمجھ لینا چاہیے. ایک ہوتا ہے معاہدہ امن. یہ معاہدہ امن جو ہوتا ہے وہ حکومتیں کرتی ہیں. یعنی میں جا کے بس کی اپنی کینیڈا کی طرف سے ایک جگہ کسی ملک میں جاؤں اور وہاں جا کے ایک معاہدہ میں کسی صاحب سے لکھوا لوں کہ ہم نے آپس میں معاہدہ امن کر لیا ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، دنیا میں بھی نہیں ہوگا اور اسلامی پہ میں بھی نہیں ہے. اسلامی طور پر بھی حکومتیں ہی معاہدہ کریں گی. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کسی کو بطور ریفیوجی کے اس کو قبول کرنا، یعنی پناہ دینا، جس کو ہماری اپنی زبان میں کہتے ہیں امان دینا. جی، تو اس کے لیے ایک اور لفظ ہے قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی اپنے پڑوس میں لے لینا اس کو، یا اپنے سایہ عاطفت میں لے لینا. تو یہ انڈیویجول ہو سکتا ہے. یعنی مثلا فرض کیجئے ایک مسلمان ملک ہے، مسلمان ملک کا شہری ہے، اور اس کے پاس کوئی غیر مسلم آ جاتا ہے. جیسے حضرت عمر بن عاص تھے، حضرت زینب کے شوہر تھے. جب وہ بدر کی لڑائی میں گرفتار بھی ہوئے تھے، پھر ان کو رہائی بھی مل گئی تھی. بعد میں وہ ایک دفعہ چھپاتے زینب کے پاس پہنچ گئے. اب وہ دشمن تھے کہ نہیں تھے تو بات کی بات ہے، لیکن جب وہ حضرت زینب کی پناہ میں آ گئے تو وہ گویا امن مل گیا ان کو، جو کہتے ہیں امان مل گیا. حضرت ام ہانی ہیں، حضرت علی کی بہن. تو فتح مکہ کے موقع پر ایک صاحب ان کے پاس آ گئے، ان کا بس میری جان بچا لیجئے، میں تو مارا جاؤں گا ورنہ کوئی مجھے چھوڑے گا نہیں. تو ام ہانی نے کہا کہ ہم اس کو پناہ دیتے ہیں. حضرت علی کو وہ صاحب دکھ گئے، تو انہوں نے کہا ارے دشمن خدا، تو بڑے اچھے موقع میں مجھے آسانی سے مل گئے، اب تو میں تبھی سے ہی جان لیتا ہوں. تو ام ہانی بیچاری دوڑی دوڑی رسول کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نہا رہے تھے اس وقت. میں کہا بھائی کیا بات ہے، مسئلہ کیا ہے، گھبراہٹ کیوں؟ تو کہا میں نے یہ کیا تھا، علی کہنے میں مار دوں گا اسے. تو نبی کریم نے فرمایا کہ اجرنا من اجرتی، جس کو تم نے پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں. تو اسلام میں کسی کو انڈیویجول طور پر پناہ دینا یہ انڈیویجول حق ہے اسلام میں، حکومت کے اندر رہنے والے مسلمان کا. یعنی آج جو یہ ریفیوجی اسٹیٹس بنتا ہے یہ بھی حکومتیں کرتی ہیں، بھلا امیگریشن پالیسی جو ہے ریفیوجی ہے یہ تو حکومتیں کرتی ہیں. لیکن اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی کو پناہ دے دے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو، مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن ہو، کچھ ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی حکم یہی رہے گا. تو اس میں بھی یعنی مطلب یہ کہ لیکن تو معاہدہ صلح جو ہے وہ حکومتیں کریں گی. اب اس میں ایک بڑا قرآن مجید نے ایک بڑا دلچسپ مسئلہ بتایا ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ سے معاہدہ کر لیا اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ذرا سا 2 سال موقع مل جائے پھر حملہ کریں گے ہم. تو اس میں بھی اسلام نے یہ کہا کہ اگر تمہیں خوف ہو رہا ہے کہ یہ کچھ کریں گے تو تم اللہ پہ بھروسہ کر کے کر لو صلح. اللہ تعالیٰ تمہارا فَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو جاتا ہے کہ یہ تمہیں خیانت کریں گے، اس میں معاہدہ پورا نہیں کریں گے، تو کھلے عام اس معاہدے کو ختم کر دو، اعلان کر دو کہ اب معاہدہ نہیں رہا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ معاہدہ باقی ہے اور اندر ہی اندر ہم اپنے کام کر لیں. تو حضرت معاویہ جو تھے ان کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ روم کے بادشاہ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا.
اور یہ طے ہو گیا کہ فرض کیجئے 1 سال کے بعد یا 6 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد وہ ختم ہو جائے گا. تو حضرت معاویہ نے کیا کیا، فوج کو موبلائز کرنا شروع کر دیا، اور موبلائز کر کے یہ جا رہے تھے کہ سرحد کے قریب پہنچ جائیں، جیسی وقت ختم ہو بس حملہ کر دیں. تو ایک صحابی جو تھے، بہت مشہور صحابی نہیں ہے وہ، لیکن وہ ان کو پتہ چلا، وہ پہنچ گئے معاویہ کے پاس، حضرت معاویہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اگر تم مطلب کسی سے معاہدہ کرتے ہو اور تم معاہدے کی مدت کے اندر ہی یہ پلان بناتے ہو کہ دھوکہ دے کے اس کا حملہ کریں گے، تو یہ اسلام میں جائز نہیں، یہ غدر ہے، غداری ہے یہ. تو حضرت معاویہ نے فوج واپس بلا لی. اور آپ دیکھ لیجیے آج کل ہمارے ملکوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، جتنے بھی ملک ہیں جو بھی ہیں وہ منتظر رہتے ہیں کہ بس ذرا سا موقع ملے اور مطلب یہ کہ وہ صاف کر دیں کسی کو، بلکہ موقع دیتے ہیں اس کو کہ پھنس جائے تو پھر اس کو چپ چاپ سے پکڑ لائیں، ایسے گرفتار کر لیں. تو اسلام میں مطلب یہ کہ امن بھی جو ہے وہ عزت کے ساتھ ہے، اپنی عزت کے ساتھ بھی اور دوسروں کی عزت کے ساتھ بھی. اور جنگ بھی جو ہے وہ صرف مقصد کی خاطر ہے، وہ ذاتی انتقام یا کسی کو ستانے یا برباد کرنے کے لیے نہیں ہے. تو اب اس میں جب آدمی یہ کہتا ہے صاحب جھک کے صلح کر لی، کا لفظ سنا ہوگا آپ نے ہمیشہ کہ صاحب انہوں نے جھک کے صلح کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس رویے کو یہاں پر ٹھیک کیا اور کہا کہ تم نے جو صلح کر لی تو ہمارے نزدیک تم سر بلند ہو گئے، یعنی تم ذلیل نہیں ہوئے بلکہ تم نے اپنے آپ کو بلند کر لیا ہماری نظروں میں. اور ہم جب تو ہم تم کو بلند کر دیں تو دنیا میں کوئی تمہیں کیا ذلیل کرے گا. قرآن مجید نے دوسری جگہ سورہ اس میں کہا ہے کہ ایک اور صورت میں وانتم العلون ان کنتم مؤمنین، دنیا میں تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان کے ساتھ جمے رہو گے. تو اعلیٰ جو ہے علو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے اوپر ہونا. تو دونوں طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ طاقت کے ذریعے سے، حکمرانی کے ذریعے سے، اور ایک یہ کہ انسان اپنی ذاتی حیثیت میں چاہے اس پر طاقت نہ ہو لیکن لوگ اس کا احترام کریں، وہ احترام کریں نہ کریں لیکن وہ اپنی جگہ پر مطمئن ہو کہ میں نے کوئی دھوکے بازی نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی، کوئی جھوٹ سے کام نہیں کیا. تو یہ بھی انسان کی وہ ہے. تو علو جو ہے اسلام کا دونوں طرح سے، مادی طاقت سے ہو تو کیا کہنے، لیکن اگر مادی طاقت نہ ہو تو کم سے کم آپ دیانتاً اللہ کے پاس اور اللہ کے حضور آپ یہ کہہ سکتے ہیں لمیہ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں نے کسی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، کسی قسم کی سازش نہیں کی. تو یہ بھی سربلندی ہے. تو مومن کی سربلندی آج بھی اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر ہم رہ رہے ہیں، کوئی ہماری پوچھ نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم پھر بھی پرامن ہیں، ہم کوئی سازش نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کے خلاف کوئی مطلب وہ نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ کے جواب میں جھوٹ نہیں پھیلا رہے ہیں، سازش کے قابل سازش نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی سربلندی ہے. تو علو جو ہے بلندی دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، اخلاقی بھی اور سیاسی مادی بھی. واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اب یہ معیت کا لفظ بڑا خوبصورت لفظ ہے، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، لیکن یہاں پر یہ معیت جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہے. یعنی بالکل اگر کوئی شخص یہ کہے، فوج پولیس والا یہ کہے کہ صاحب آپ میری ایک فون کال پہ ہے، جب مجھے بلائیے گا میں آ جاؤں گا، تو آپ کو اور کچھ ہو نہ ہو، وہ بلائے نہ بلائیں، آپ بلائیں نہ بلائیں، وہ آئے نہ آئے، لیکن آپ کو خیال ہوگا نہیں وہ جب بھی چاہوں گا وہ آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ واقعتاً حقیقتاً ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ہے. تو معیت کا ایک تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہاں معیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تمہاری حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے، تمہاری معاملات کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور تمہارے معاملات کو ویسی ضائع نہیں ہونے دے گا کہ تم اتنے اچھے کام کرو، دنیا میں کوئی تمہاری ستائش نہیں کرے، اسلام کو کوئی پہچاننے والا نہ ہو، مسلمانوں کو کوئی عزت کرنے والا نہ ہو، لیکن میرے نزدیک تو تمہارے اعمال جو ہیں وہ جو کچھ ہے میں جانتا ہوں، اور تم فکر مت کرو، دوسرے لوگ تمہارے سارے اعمال کو نل انوائٹ کر دیں لیکن میرے پاس وہ اعمال موجود رہیں گے. تو اب میں اسی سے میں نے یہ بتایا کہ سلیم، قلب سلیم اسی سے نکلا ہے. میں سلم کی بات بتا رہا تھا. تو قلب سلیم اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے اگر کوئی جو ہے سلامت والے دل کے ساتھ پہنچ گیا، تو سلامت والا دل جو ہے وہ ایمان والا ہوگا دل. ایک تو پہلی بات یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے کفر سے، نفاق سے، ہر قسم کی مطلب یہ جو اینٹی ایمان چیزیں اس سے محفوظ ہوگا. یعنی بالکل آپ یہ کہیں کہ ویل پروٹیکٹڈ انڈر ایمان دل، وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا. تو اس کے نتیجے میں انسان کو پھر جو سلامتی ملے گی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں کیا کریں گے، دارالسلام لے جائیں گے تمہیں، سلامتی کے گھر میں، کیونکہ تم نے زندگی سلامتی کے ساتھ گزاری تو تمہارا ٹھکانہ بھی سلامتی والا ہوگا. تو سلامتی کے بارے میں کسی نے لکھا کہ اس میں 4 بڑی بڑی خواہشیں آپ کی پوری ہو جائیں گی.
4 بڑی خواہشیں. مطلب آپ اندازہ کیجئے اگر آپ کے پاس ایک وہ ہو اور اس کا گارنٹی ہو کہ 3 سال تک کچھ بھی ہوتا ہے ریپیئر اور ساری چیزیں ہم دیں گے، تو آپ کو کتنی سلامتی محسوس ہوتی ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خرابی ہو جائے گی تو یہ گارنٹی بیک ہو جائے گی اس کی. تو وہاں 4 گارنٹی ہیں انسان کے لیے کہ ہمیشہ کا رہنا ہوگا فنا کے بغیر جی، اور پوری بے نیازی کے ساتھ رہیں گے، کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، ہر چیز میسر ہوگی فقیری اور محتاجی کے بغیر، اور عزت کے ساتھ وہاں رہیں گے. مطلب ایک آدمی کسی کے یہاں اگر مہمان جائے اور بس کی ایک سال کے لیے رہنے لگے ان کے یہاں، تو 4 دن سے بڑھتے بڑھتے 1 سال ہو جائے، تو وہ میزبان جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد عاجز ہو جائے گا، کوئی بہانہ بنائے گا، کس طریقے سے خود ہی جائے گا، میں جا رہا ہوں آپ گھر سنبھال لیجیے گا، میں جا رہا ہوں بس کیجیے. تو اللہ تعالیٰ کی جو عزت ہے اس میں کسی قسم کی ذلت نہیں، کوئی پریشانی کی نہیں. اور دوسرے یہ کہ جسمانی طور پر روحانی طور پر صحت ہی صحت ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی عذر نہیں، کسی قسم کا بدہضمی ہو جائے کھانا کھاتے کھاتے کچھ وہ ہو جائے، یہ سب کچھ نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھی ہیں اس اسلام کے نتیجے میں. اب اس کے بعد دوسرا نقطہ جو اس آیت میں ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. دنیا کا لفظ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا جو ہے ادنا چیز کو کہتے ہیں، کوئی چیز جو ادنا درجے کی ہو، کمتر درجے کی، اس کو دنیا کہتے ہیں. تو اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا دو دنیایں ہمارے پاس ہیں، ایک وہ جو ہمیں ابھی مل گئی ہے اور ایک وہ جو آخرت میں ملے گی. تو یہ ہم سے قریب ترین دنیا ہے. یعنی دنیا کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ، اور وہ سیکنڈ ورلڈ ہے، اسی کو آخرت کہتے ہیں. آخرت کا مطلب یہ نیکسٹ ہے نا. اور ایک مطلب ہے ادنا، تو اس کے مقابلے میں جو آخرت ہوگی وہ اعلیٰ ہوگی. عبرت دار الآخرت جو ہے مطلب یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر بلندی ہوگی. تو یہ دنیا جو ہے، تو دنیا کے اگر آپ دیکھیں تو اس معنی میں یہ قریب ہے تو کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن اگر یہ کمتر درجے کی چیز ہے تو پھر اگر ہم برتر چیز کو چھوڑ کے اس کو لے لیں تو پھر یہ خراب ہو گئی. اچھا، اب اس میں ایک اور جملہ اس میں جوڑ سکتا ہوں، یعنی جوڑنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ دنیا بھی ایک تو خود کمتر درجے کی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے میرے لیے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی قیمت اس کی، تو میں کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا اس میں سے. تو بولے اتنی وہ ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کا بھی ادنا والا حصہ لیتے ہیں، یعنی دنیا کا بھی دنیا لیتے ہیں. یعنی جو فرض کیجئے 1 کروڑ روپے ہیں، ایک آدمی جسے کہتا ہے، کسی شاعر نے کہا تھا وہ چند کلیوں پہ قناعت کر گیا کہ بہت کچھ مل سکتا تھا، تھوڑے پہ بک گئے ہم. تو ہمیں فرض کیجئے کوئی آدمی کہ صاحب آپ کی قیمت کیا ہے، تو صاحب 1 کروڑ دے دیجئے، 2 کروڑ دے دیجئے، بک گئے مثلا. تو دنیا کا بھی ادنا حصہ ہم نے لیا، ورنہ دنیا میں اعلیٰ حصے بھی ہیں مثلا. تو دنیا کی جو زندگی ہے، اگر انسان صرف زندگی گزارے، سانس لیتا رہے، کھاتا پیتا رہے، مزے کرتا رہے، تو اس کا انجام جو ہوگا صرف اتنا ہوگا کہ تھوڑا سا وقت ملا تھا کھیلنے کا. لائبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز کو آپ جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے لے لیں. یعنی میں مثال دے رہا ہوں کہ فرض کیجئے بچے کو آپ کوئی بہت قیمتی چیز دے دیں، تو بچہ کیا کرے گا؟ اسے کھیلنے لگے گا، اسے ہوتا پھینک دے، اسے گرا دے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں اس کی قیمت کیا ہے. تو میری اپنی آج دیکھ لیجئے کہ آج کے زمانے میں لوگوں سے ایسے ہی کہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے کھیل ہوتے ہیں اس سے زیادہ سیریس کام کوئی نہیں ہوتا. آپ اندازہ کیجئے کہ اولمپک میں جو لوگ آدمی جیتتے ہیں وہ فریکشن آف سیکنڈ پہ جیتتے ہیں. یعنی ویسے نہیں جیت جاتے کہ بیٹھے بیٹھے اٹھے اچانک اور پہنچ گئے اولمپک میں گیم کھیلنے کے لیے، بلکہ وہ برسوں کی محنت اور اس میں انتہائی کیلکولیٹڈ، انتہائی مطلب یہ کھانا پینا، مشقت، ان کی زندگی کا پورا ایک معمول بنا ہوا ہوتا ہے، تب جا کے وہ کامیاب ہوتے ہیں کھیل میں. اور ہم جو ہیں، جو سیریس ایشو ہے، ہم نے اس کو بھی مطلب نان سیریس بنا دیا، انہوں نے نان سیریس کو سیریس بنا دیا. تو بہرحال دنیا اگر ہم نے زندگی گزاری، کبھی کھایا پیا، عمر گزار لی، چلی چھٹی ہو گئی، عیاشی کر لی، مطلب اگر موقع ملا، نہیں ملا تو لوٹ مار کر لی. تو ہم اور لہو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ کے اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی چیز دے دی جائے. بچے کو آپ کھلونا دے دیں، کوئی چیز مانگ رہا تھا، آپ نے کہا اس کو ہٹا دو توجہ اس کی. تو لہو جو ہوتا ہے وہ اور بھی بری چیز ہو گئی، کہ مطلب یہ ہے کہ میرا زندگی کب ختم ہو جائے گی، کیا ہوگا، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں مر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں پریشان ہو رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ مطلب یہ اچھے حالات میں تھے، برے حالات میں چلے گئے، لیکن مجھے بہلاوے والی چیزیں، بہلاوے کی چیزیں ملتی چلی جا رہی، اسی میں لگا ہوا ہوں. اور اچانک پتہ چلتا ہے، مثلا ایک مثال دوں کہ فرض کہ آپ اسٹیشن پہ بیٹھے ہوں، ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوں آپ مثلا،
آپ غور کیجئے آج کا ایئرپورٹ کیا شاندار ہوتا ہے کہ آدمی کو گھر میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو وہاں آتا ہے، ہر چیز ہے وہاں پر۔ فرض کیجئے کہ آپ وہاں پر گئے تھے فلائٹ لینے کے لیے، اور وہاں کی دکانوں میں آپ اتنے مصروف ہو گئے کہ فلائٹ نکل گئی، اور آپ نے فرض کیا وہ اناؤنسمنٹ ہوا وہ سنا بھی نہیں، آپ اتنا اس کی وہاں کی دلچسپیوں میں کھو گئے، تو اصل مقصد کیا ہوا تھا؟ آپ کی جس کام کے لیے آئے تو غائب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے، اگر تم نے ہمارے مقصد کے ساتھ جڑ کے نہیں گزاری، اپنی زندگی کا مقصد وہ نہیں بنایا جو ہم تم کو بتا رہے ہیں، تو پھر دنیا اسی میں رہ جائے گی۔ اچھا، اللہ و لعب جو ہے وہی والی بات ہے کہ پیسہ ختم، تماشا، پیسہ ہضم تماشا ختم، کہ مطلب جتنا وہ تھا اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر تم اس زندگی کو ایمان کے ساتھ گزار لو، تقوی کے ساتھ گزار لو، تو ہم تمہاری دنیا کی زندگی کے بدلے میں اجر دے دیں گے۔ آپ مجھے اندازہ کیجئے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ فرض کیجئے کہ بھئی آپ نے ایک بچے نے کوئی فرض کیجئے پینٹنگ اچھی بنائی، کوئی اچھا وہ کیا، آپ نے اس کو پیسے دیے، پروجیکٹ کے لیے سب کچھ کیا، لیکن آپ کو پینٹنگ بڑی اچھی، اس کو میں انعام دیتا ہوں، بڑا شاندار کام کیا، بولے آپ ہی نے اس کو سب کچھ کیا تھا لیکن آپ نے اس کا انعام بھی دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تھا، جان ہم نے دی، صلاحیتیں ہم نے دی، دنیا کی سہولتیں ہم نے دی، اب اس کا تم نے ہمارے لیے خوش کرنے کا کام کیا، ہم نے کہا چلو انعام بھی دے دیتے تم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اس کا انعام دے دیں گے اجر کی شکل میں، اور ہم تم سے پیسے مانگنے کے محتاجی کے ساتھ نہیں مانگ رہے، ولا یسألکم اموالکم۔ ہم اگر پیسے مانگیں گے بھی اس لیے نہیں مانگ رہے کہ تو ہم تمہارے پیسوں سے ہماری مالداری بڑھ جائے گی۔ مائکرو مطلب یہ کہ بل گیٹ اگر لمیہ کو 10-20 ڈالر، 10-20 ارب ڈالر ادھار دے دیں، تو اللہ میں کہ او ہو میرا تو خزانہ بھر گیا، ورنہ تو خالی تھا۔ مطلب یہ کہ ایسا اللہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے ہی نہیں۔ یعنی حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، میں تمہارے سارے جتنے انسان ہیں سب کی خواہش پوری کر دوں تو میرے خزانوں میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا ایک سوئی کے میں پانی سمندر سے لیتے ہو تم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم سے معاملہ پیسے کا نہیں مانگتا، میں تم سے نہیں مانگے گا۔ اب یہاں پہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کہ ہم پیسے نہیں مانگیں گے اور آگے کہہ رہا ہے آپ 2 پیسے، بس اس کو وہ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہلا اصولی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کو جو مال ہے وہ میرا دیا ہوا ہے، تم سے میں لے کے کیا خوش ہوں گا، یا میں کیا سمجھوں گا کہ میں تم نے مطلب یہ کہ میرے اوپر کوئی حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دیا کہ تم 2-4 ڈالر میرے لیے دے دیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری ایک نفسیات ہمیں معلوم ہے، ہم نے پیدا کیا، ہم جانتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی پیسہ ذرا سا مانگ لے تو 2-3 عذر بتاؤ گے۔ پہلا تو یہ ہوتا ہوگا صاحب میں تو خود قرضے میں ہوں مثلا، یا کوئی ایسا وہ میرا فلاں کام ضرورت سے رکا ہوا ہے، اسے مجھے خرچ کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا، لیکن ابھی میرے فلاں جگہ پیسے رکے، وہ آ جائیں گے تو پھر میں آپ کو دوں گا۔ اور دیکھیے بات یہ کہ جتنے آپ مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں تھوڑے سے آپ کو کچھ دے دیتا ہوں، اور دیکھیے آپ مجھے وعدہ کیجیے کب واپس کریں گے۔ 10 باتیں مطلب اس میں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم سے ہم مانگ لیں اور سب کے سب تم سے طلب کر لیں تو تم بخل کرنے لگو۔ یحفکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ فقیر کہ وہ بالکل پیچھے پڑ جاتا ہے، آپ نے وہ 1 روپیہ دے میں نہیں، میں تو 100 روپے لوں گا، بس میں 50 لوں گا، جو بھی ہے وہ اس پہ پیچھے پڑا ہوا چھوڑ نہیں رہا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر ہم تم سے یہ کریں کہ مانگے اور مانگتے چلے جائیں تو تم کیا ہوگا، تمہارے اندر جو مال کی محبت ہے نا وہ سامنے آ جائے گی۔ یعنی تمہارا تو مال بھی ہے، دے بھی سکتے ہو، لیکن پھر بھی مال کی محبت تمہیں روکے کہ نہیں بھائی دیکھو ایسا ہے بچا کے رکھ لو۔ اسی لیے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فارمولہ ہی بدل دیا کہ آپ نے یہ فرمایا، ایک دفعہ صحابی گوشت آیا آپ کے ہاں، بکری آئی، بکری کاٹی گئی تو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ نے سارا گوشت جو ہے تقسیم کر دیا اور ایک ران رکھ لیا آپ کے لیے۔ تو ان سے پوچھا بھائی کچھ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا بکری آئی، جنہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بکری بچا لی ہے اور سارا گوشت تقسیم کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، بچا ہوا گوشت تو وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ بچا ہوا ہے جی۔ اور اس طریقے سے آپ نے دوسرے موقع پہ بھی کہا کہ جو تم نے دے دیا وہ تمہارا ہے، جو تم نے بچا کے رکھ لیا اب تو دوسروں کا ہے، وہ تو دوسرے کھا جائیں گے اسے۔ تو ایشو ہی بدل دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، حدیث میں۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر ہم تم سے مانگ بھی لیتے تو تم بخل کرتے ہو، تمہارے اندر کا جو دل میں میل کچیل ہے، نفس مال کی محبت ہے، وہ غالب آ جاتی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں چاہیے، لیکن ہم تم سے تمہارے اندر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا یہ میل کچیل مال کی محبت کا نکل جائے۔ تو اس مال کو نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے تمہیں، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہم تم سے کوئی قرض نہیں مانگ رہے، لیکن ہم قرض شمار کر لیں گے اسے، کہ تم کسی طرح کا بھی خرچ کرو گے، صدقے کی شکل میں، بچوں کے خرچ میں، بیوی کے خرچ میں، گھر چلانے کے خرچ میں، رشتہ داروں کے خرچ میں، مزدوروں کو، کسی کے لیے بھی ہم سب کو اللہ کی راہ میں مان لیں گے اسے۔ تو تم سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم یہ کرو، فمنکم من یبخل، ایسے بھی تم میں ہوں گے جو کنجوسی کریں گے،
لیکن یہ سمجھ لو کہ جو کنجوسی ہوگی وہ صرف تمہارے اپنے نقصان کے لیے جائے گی، تمہاری نقصان ہوگا۔ بخل جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فرض کیجیے 10 روپے مانگے تو ہم نے بڑی مشکل سے اس کو 4-5 روپے دیے، حالانکہ دے سکتے ہیں 10 مثلاً، تو یہ بخل ہے۔ اور ایک اس سے بھی نیچ درجے کا ہے، وہ یہ ہے کہ 10 روپے بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا نہیں، میرے پاس تو نہیں، بلکہ ہمارے ایک رشتے دار تھے، تو ان کے پاس وہ لوگ آتے تھے مانگنے کے لیے، تو وہ یہ تو نہیں کہتے تھے وہ کہ میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہ کرتے کیا تھے کہ ان کے پڑوس میں دکان ان کی تھی، تو دکان والے ایک اور پڑوسی دکان والے بھی تھے، تو ان سے کہتے تھے بھائی ذرا ایسا ہے، مجھے 10 روپے ادھار دے دینا، ان صاحب کو دینا ہے۔ تو فارمولہ کتنا اچھا ہے، دو باتیں ہو گئیں، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بھائی میرے پاس 10 روپے بھی نہیں ہے اس وقت، اور دوسری بات دیکھو میں نے ادھار لے کے دیے تو مجھے دے دینا واپس۔ تو یعنی انسان کا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو حدیث شریف میں عائشہ نے سے آپ نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ گن گن کے مت دیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کے دے گا۔ تو بہرحال تم اگر بخل کرو گے تو اپنے نفس کا حد کرو گے، لیکن بخل کا مطلب جو ہے وہ ہے کہ ضرورت ہو تب بھی خرچ نہ کرے، لیکن اس میں میانہ روی کرنا اور مڈل طریقہ اختیار کرنا یہ بخل نہیں ہے۔ یعنی مثلا فرض کیجیے جہاں پہ، یعنی اسی لیے اپوزٹ لفظ ہے اس کا اسراف، کہ جہاں ضرورت ہے وہاں نہ خرچ کرے تو بخل ہے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں پہ خرچ کرے تو یہ میانہ روی ہے، یہ بیچ کا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد ایکسٹریم دوسرا کیا ہے کہ جہاں ضرورت نہ ہو وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیں، نہیں ضرورت ہو بھی تو اس سے زیادہ کر دیں، یا نہیں ہو وہاں خرچ کر دیں، یہ اسراف ہو جائے گا۔ اور تبذیر اس کے آگے کا درجہ ہے کہ بالکل لٹا دیں، مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کل ہمارے شادیوں میں ہوتا ہے، کروڑوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، میک اپ پہ لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، کپڑوں کی ڈیزائننگ پہ، مطلب شادی کے طرح طرح کے اس میں، تو یہ تبذیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ تو بخل پسند کرتا ہے نہ وہ کرتا ہے، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن سب کو ہوتا ہے لیکن کنجوس نہیں ہو سکتا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اصل مالداری تو اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ اور اس کو مالداری میں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا مالدار ہے جو دوسروں کو تقسیم کر کے خوش ہوتا ہے، دوسروں کو دے کے خوش ہوتا ہے۔ وانتم الفقراء، تم اپنے حالات کے لحاظ سے کتنا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تمہیں دنیا کے قارون کا خزانہ بھی مل جائے لیکن تمہاری محتاجی ختم نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک وادی کے برابر سونا کسی کو مل جائے تو کہ اللہ میاں ایک وادی اور مل جائے تو بہت اچھا ہو۔ اور ہمارے جس کو 99 کا پھیر کہتے ہیں کہ وہ جمع کرنا شروع کیا، آدمی نے 99 ہو گئے، اب کیا کرنا تھا، بس ایک اور مل جائے تو 100 ہو جائیں گے، پھر 99 شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اگلے گننا شروع ہو جاتے ہیں، اگلے 100 کے چلیے انسان ہو جاتا ہے۔ وانتم الفقراء، تم فقیر ہو۔ تو یہاں یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا غنی ہے کہ وہ اپنے ذات کے لیے تم سے کچھ نہیں مانگتا ہے، لیکن تم سے اللہ کے لیے خرچ کرواتا ہے، اور وہ خرچ بھی تمہارے آپس میں ہی ہوتا ہے، تمہارے اپنے عزیزوں پر، رشتہ داروں پر، محتاجوں پر ہوتا ہے، تو تم اس کو خرچ کرو۔ پھر آخری کنکلوڈنگ اگر آیت آپ دیکھیں اس آیت کی، یہ ہے کہ اگر ایون تتولو، ابھی ساری باتیں ہم نے کہہ دی، تم نے سن بھی لی، اور اس کو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، کبھی دل چاہا تو مان لیا، مجبوری میں پھنس گئے تو مان لیا، اچھے حالات ہوئے تو بھول گئے ہمیں۔ تو اگر تم ان باتوں سے منہ پھیر کے نکل جاتے ہو تو ایک بات سمجھ لو کہ محتاج تم ہو ہمارے، ہم نہیں ہیں تمہارے، تو ہم اگر تم سے کام لے رہے ہیں تو تم کو عزت بخش رہے ہیں، ورنہ ہم یہ عزت کسی اور کو بھی دے دیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ یاتی بقوم، کہ اگر تم یہ کام نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو تمہاری جگہ ہٹا کے لے آئے گا۔ کیسی قوم ہوگی وہ؟ کہ یاد بقوم یحبونہ، وہ پھر ایسی قوم ہوگی جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا۔ اور وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہوں گے، بچھنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، غمگسار ہوں گے، اور دشمنوں کے لیے سخت ہوں گے۔ اذلۃ المؤمنین عزۃ الکفار، کہ مسلمانوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے۔ ہمارے ہاں آج جو مسلمان کا معیار ہے وہ بالکل برعکس ہے، ہم کافر کے آگے تو مطلب یہ جوتے مارتا رہے تب بھی ہم بچنے کو تیار ہیں اس کے آگے۔ اور فرمایا کہ نہیں آپ کے تو مارنے میں بھی بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے، آپ نے جتنے مارے جوتے اور مار لیجیے، میں تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان اس سے ذرا سا کوئی بات، ذرا سی اس کو ناپسند آ جائے تو اس کو جو کہتے ہیں سر عام اس کو رسوا کر دے، اور اس کو جو کہتے ہیں دربار میں یا گھر میں جا کے مطلب یہ گھر ہی اس کا لٹا دے۔
تو یہ معیار جو ہے قرآن مجید کا، یہ میں اس لیے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں جو باتیں اتنی آپ سے رکھی ہیں، اس کے دو حصے ہیں اس بات کے۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کی حکمرانی ہو اور اس کا دین غالب ہو اور اس کے تحت سب لوگ رہیں، تو یہ تو ہمارا بہت بڑا آئیڈیل پروجیکٹ ہے، جسے آپ کہہ لیں کہ اینڈ ریزلٹ ہونا چاہیے یہاں تک، یعنی ہمارا ڈریم ہے یہ کہ میں ایک عمارت بنا رہا ہوں تو میری اس کی 50ویں منزل وہ ہو جو سب سے اونچی ہو منزل مثلا۔ لیکن ایک اور اسلام ہے جس کی ایک اور حکمرانی ہے، اور وہ ہر حال میں مطلوب ہے۔ یعنی یہ والی تو ہم اگر مکلف ہیں نہیں کر سکے، حالات نہیں بن سکے، دشمن نے ہمیں کو نہیں کرنے دیا، ہماری طاقت کمزور پڑ گئی، ہم مطلب یہ کہ اپنے مطلب یہ دوسری چیزوں میں الجھ گئے، تو ہو سکتا ہے ہم اس کو نہ کر سکیں۔ بہت سے انبیاء ہیں جنہوں نے دین کی حکمرانی قائم نہیں کی، لیکن ایک حکمرانی وہ ہے جس میں یہ ہے کہ اس انسان کا جو پیمانہ ہو عزت و ذلت دینے کا، اپنا پیمانہ، وہ ایمان کی بنیاد پر ہو۔ یہ قرآن کی آیت نے جو بات کہی ہے کہ ہم تمہیں اس طرح سے کریں گے، تو اس میں اللہ نے ان کی پیمانہ، ان کا یہ بتایا کہ تم اگر ایسے کرتے ہو تو ہم تمہیں اس کو بتاتے۔ ایک منٹ میں ایک صاحب کو جی السلام علیکم بھائی صاحب، میں ایک درس میں ہوں تو ابھی تھوڑی دیر فون کرتا ہوں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اس پیمانے کو اگر آپ غور کر لیں، میں اس کا ایک جملے میں، اپنے جملے میں کہتا ہوں کہ مثلا فرض کیجئے میں صدر مملکت کے پاس چلا جاؤں مثلا، اور میرے وزٹنگ کارڈ میں بھی لکھا ہوگا میں صدر مملکت ہوں کسی کا، تو ظاہر ہے میری آؤ بھگت ہوگی، یا اور بھی جو بھی ہو سکتا ہے۔ تو آؤ بھگت میری ہوئی یا میرے عہدے کی ہوئی؟ جی اسلام میں اگر فرض کی حضرت عمر کے پاس ایک عام آدمی پہنچ جائے، مثلا کوئی بھی ایک بڑھیا پہنچ جاتی ہے، اور وہ کہ تم ہوتی کون مجھ سے ملنے والی؟ تو معلوم نہیں، میرا دروازہ ہر ایک کے لیے نہیں کھلا ہوتا ہے۔ ان کے یہاں ایک چھوٹے سے چھوٹا مسلمان، کمزور سے کمزور مسلمان جو ہے، اس کی عزت کسی سربراہ مملکت سے زیادہ تھی۔ جی آج کے زمانے میں یہ چیز ہمارے یہاں ختم ہو چکی ہے۔ یعنی ہمارے اگر مہمان بھی آ گا تو ہم اس حساب سے معاملہ کریں گے کہ بھائی یہ دیکھیے انہیں صاحب یہ کا او ہو، یہ تو بڑے ہمارے باس آئے ہوئے، تو ان کے لیے تو ذرا سا بچنا ہے، فلاں کرنا۔ دوسرا کہہ رہے بھائی ٹھیک ہے، ان کو چائے وائے پلا دینا، ایسی مطلب یہ پوچھ لینا ان کو کچھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ آتا ہے، جب فتح مکہ کے بعد لوگ یعنی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، تو ہوا یہ کہ جو غریب ترین صحابہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو سفیان وغیرہ جو تھے وہ معلوم ہوا کہ وہ ان کو ہٹتے ہٹتے جہاں بیٹھے تھے، بلکہ ان کو پیچھے ہٹانا پڑا، ان کو ذرا پیچھے ہٹیے گا، یہ آگے بیٹھیں گے۔ تو وہ دروازے کے قریب پہنچ گئے تو ایک دوسرے کو دیکھا انہوں نے، تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اپنے آپ کو ملامت کرو، ان کو مت کرو، تم نے اسلام کو چننے میں اتنی تاخیر کی اور یہ آگے بڑھ گئے تھے، اب تمہیں شکایت کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہی واقعہ حضرت عمر کے ساتھ آیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں یعنی یہ بات ہوئی کہ بعض بڑے بڑے لوگ آئے، دروازے پہ کھڑے ہوئے حضرت عمر کے اندر آ جائیں، اور اتفاق سے ان کو پتہ چلا کہ مثلا کہ بلال آئے ہوئے ہیں، مثلا بلال یا اس طرح کوئی ساتھ، تو بلا لو اندر۔ اب وہ بڑے بڑے لوگ منتظر ہیں کہ ہمیں بلا ہی رہے، ان کو بلا لیا۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز تو ہم کر سکتے ہیں نا، اور چیزیں چلی ٹھیک ہے، ہمارے جتنے حکمراں ہیں وہ سب یہ کہیں کہ بھائی میں کیا کروں، میں تو امریکہ کا مجھ پہ میری بغاوت کروا دیں گے، مروا دیں گے، ہلاک کر دیں گے، سارا سب کر دیں گے، لیکن یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اندر کتنی ترم خانی ہے، کتنی اکڑ ہے کہ ہم اپنا سارا مطلب یہ کہ اکڑ جو ہے صرف جیسے کہتے ہیں کتے کو مار کے ہم غصہ، ہمارے کہتے ہیں دھوبی کا بدلہ جو ہے، دھوبی نے کسی کے ساتھ ہوا تو اس نے گدھے پہ مار دیا، گدھے کے کان بیٹھ دی، گدھے کو سزا دے دی۔ تو ہم مطلب امریکہ سے ایک لات مار کے آئے تو ہم نے اپنے ایک آدمی کو مار دیا کہ تم، اس نے ماری تھی، ہم تم سے بدلہ لے رہے ہیں، جبکہ مسئلہ الٹا ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہم قوم کو ہٹا دیں، یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا ہے، یعنی یہ جملہ بڑا سخت ہے، اور اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ابھی تک موقع دیا ہے تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہم کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے، ورنہ اس کو ہمارے کام کی کوئی محتاجی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کام دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم قوموں کو لے آئیں گے۔ جو اقبال نے جو بات کہی تھی، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی وہ ہلاکو جس نے کروڑوں لاکھوں خرچ مارے، پورے شہر کے شہر ویران کر دیے، حکومتیں رون دی۔ جی جب وہ اسلام لائے تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کا پورا سینٹرل ایشیا ان سے آباد ہو گیا، یا عثمانی اس سے نکل کے آ گئے، یہ سارے لوگ مطلب وہ ہو گئے۔ اور آج بھی ایسے حالات ہیں، یعنی بعض قومیں ایسی ہیں میری نظر میں
کہ جو اگر اسلام لائیں گے تو پوری کی پوری قوم مسلمان ہوگی، اور اگر ان کے اندر ان کی جو دنیاوی ترقیاں ہیں، ان کے اندر جو اسکلز ہیں، وہ اگر اسلام کے حق میں ہو گئے تو وہ ہم سے زیادہ اچھے اسلام کی دونوں طرح سے خدمت کریں گے۔ تو اس میں ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ہم سے کہی ہے، یہ بہت ہی یعنی ایک طرح سے چیلنجنگ بھی ہے، دھمکی بھی ہے، لیکن ایک طرح سے ہمارے لیے انسینٹیو بھی ہے۔ یعنی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے کہتے ہیں نا، اگر آپ مزاحیہ جملے میں کہیں تو بھائی اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم یہ معاملہ کر لیں کہ نہیں اللہ میں ہم تو جو کچھ بھی ہو ہم بہرحال ہیں آپ کے، اور آپ کے چوکھٹ سے نکل کے نہیں جانا ہمیں، جو بھی آپ کہیں جو بھی کریں گے سب برداشت ہے لیکن رہیں گے آپ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کو شوق نہیں ہے کہ ہم کو اپنے دروازے سے واپس کر دے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو اس کی بے نیازی کو اگر ہم آزمائیں گے تو وہ مسئلہ ہوگا، لیکن اگر ہم بے نیاز بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کریں گے ہم۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہ بنے اور اللہ کے نیاز مند بنے رہیں اور اپنے عاجزی کے ساتھ رہیں، لیکن اللہ سے کم اپنا معاملہ یہ رکھیں کہ بغاوت کی حد تک نہ پہنچیں، انکار کی حد تک نہ پہنچیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، توبہ کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، سب چیزیں ٹھیک ہیں، پلٹ پلٹ کے آتے رہیں۔ تو اسی لیے تواب کا مطلب بھی یہی ہے کہ توبہ بار بار پلٹ کے آنا، ایک بار کر لی، دو بار کر لی، لیکن کرتے رہیں۔ تو یہ گویا سورہ محمد کا یعنی اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کا واپستگی ہو گئی ہے کہ اب اسلام نبی کریم کے نام کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے ہزاروں مذہب آپ بنا لیں، چاہے وہ اللہ کے ہاں کبھی پرانے اصلی مذہب ہوں، آج نہیں ہے معتبر، اور اللہ کے نبی کی جو دعوتیں ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ دعوت جو ہے وہ صرف اتنی نہیں ہے کہ نبی کریم سرما لگاتے تھے، نبی کریم مطلب کنگھی ایسے کرتے تھے، بہت سی مطلب چیزیں ہیں، لیکن آپ کی سنتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ مطلب یہ ہے کہ آپ نے دشمنوں سے لڑائی بھی کی ہے، اللہ کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو قربانی میں ڈالا ہے۔ تو اور یہی چیز امت کے لیے بھی کہی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دنیا جو ہے، اس دنیا کے ساتھ ہمارا سب تعلق ہونا چاہیے، لیکن یہ دنیا جو ہے وہ عبد القادر جیلانی جو ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی دولت کمانا جائز، جی، دولت کا جیب میں رکھنا جائز، دولت کا دل میں رکھنا ناجائز۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ مطلب فرض کی جوتا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، بری مثال ہے کہ آپ جوتے کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے باہر نکلنے کے لیے، یہاں تو خاص طور سے جیسا موسم ہوتا ہے انتہائی ضرورت ہے، لیکن کوئی آدمی اس کو سر پہ رکھ لے جوتے کو، مطلب جوتے کا بہت احترام کرے کہ بڑا صاحب میری تو جان بچا لی اس نے، تو میں سر پہ رکھ کے چلا کروں گا، تو وہی اس کے یعنی وہ غلط مقام پہ چلا جائے گا وہ۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ دنیا بھی ہو، لیکن دنیا جو ہے وہ آخرت کو کھو کر نہ ہو، بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے زاد راہ بنے، سواری بنے، اور آخرت کی کامیابی کو بنا دے۔ تو یہ دنیا اتنی قیمتی ہے کہ اس کا ایک لمحہ ایمان کے ساتھ گزر جائے تو یہ آخرت کی کامیابی کا ابدی لمحہ ہے، اور یہ اتنی بے قیمت ہے کہ پوری دنیا بھی میں اگر کما لوں تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں، ساری زمین بھی اللہ کی دے دوں، فدیے میں نہیں بن سکتی وہ۔ تو قیمت بھی ہے اس کی اور بے قیمتی بھی ہے، تو دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہی گویا سورہ محمد کا تھوڑا سا یعنی جو نکات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی کافی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔